سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ ماہ رمضان کے اندر تاریخ اسلامی کے بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ امام الانبیاء کی بیٹی کا وصال بھی، رمضان المبارک کی 13 تاریخ میں ہویا سی۔ جس طرح صحابہ کرام نے تذکرے انہاں دے یوم وفات اور یوم شہادت کے بیان کرنا سی عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار دے تذکرے بھی اسی عبادت سمجھتے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی ساری زندگی اسلامی خواتین واسطے ایک مثالی زندگی ہے۔ مسلمان عورتوں واسطے سیدہ بی بی زہرا کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ بنت رسول بھی نے، خاتون جنت بھی نے، ام الحسنین بھی نے۔ زوجہ علی بھی نے، لیکن انہاں دا ادب، انہاں دا علم، تقوی، طہارت، زہد، عاجزی، سادگی، ایثار، سخاوت، ہمدردی، عبادت، تلاوت، اطاعت اور خدمت امت دی خواتین واسطے قابل تقلید ہے۔ میں آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کی ایک جھلک صرف پیش کرنی کہ ولادت تو لے کے انہاں دی وفات تک ساری زندگی ایک جہد مسلسل ہے۔ سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی امتحانات کے اندر، تکالیف کے اندر، پریشانیاں کے اندر بچپن تو ہی تکالیف اور پریشانیاں اور امتحانات سیدہ فاطمہ کے شروع ہو چکے سن۔ نبوت ملے 1 سال ہویا سی جدو سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو 3 بیٹیاں پہلے عطا کیتیاں سن۔ یہ چوتھی بیٹی سی جیڑی نبوت ملنے تو بعد اللہ نے عطا فرمائی۔ یعنی سیدہ فاطمہ نے صحن نبوت کے اندر اکھاں کھولیاں۔
جدو زینب پیدا ہوندیاں نے رقیہ ام کلثوم تے اللہ دے نبی محمد بن عبداللہ صلی اور جدو سیدہ فاطمہ پیدا ہوندیاں نے تے اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سعادت بھی سیدہ بی بی زہرا نو ملی کہ صحن نبوت دے اندر نبوت دے آنگن دے اندر رکھا کھولیا، نبی دی گود دے اندر کھیلیاں، نبوت دے ماحول نو سیدہ زہرا نے دیکھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی دے نال سب تو زیادہ مشابہت گل کرنے دے اندر، چلنے دے اندر، بیٹھنے دے اندر سیدہ فاطمہ زہرا نو حاصل سی کہ سیدہ فاطمہ دی چال بھی اپنے ابا جی والی سی، انہاں دا بیٹھنا بھی اپنے ابا جی والا سی، انہاں دا لیٹنا بھی اپنے ابا جی والا سی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی ہیں کہ تانوں پتہ ہے، تسی سنیا ہے کہ نبوت ملنے تو بعد اللہ دے نبی تے کتنی بڑی بڑی پریشانیاں آئیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی انہاں پریشانیاں دے اندر اپنے ابا جی دے نال رہیاں۔ سن 6 نبوی دے اندر حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہوئے، 6 نبوی دے اندر، یعنی نبوت ملے 6 سال ہوئے سن۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 5 سال سی۔ جس سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہوئے، کہ حمزہ اور عمر کا مسلمان ہونا کافرانوں تے ترباریاں ایک دفعہ ابو جہل غضبناک ہو گیا کہ یہ 2 جوان تے ساڈے عرب دے مشہور پہلوان سن، یہ بھی اپنا دین بدل کے تے دین اسلام نو قبول کر چکے۔ ابو جہل نے غصے دے اندر سارے قبائل کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیتا کہ دیکھو جے انہاں نے ساڈے ایسے ایسے جوان عمر جیسے حمزہ جیسے بے دین بنا دیتے ہیں کہ پھر باقیاں دا تے حال ہی کوئی، انہاں دے نال بائیکاٹ کیتا جائے، انہاں دے نال ملنا جلنا بند کیتا جائے، ہاشمیاں دے نال، نبی دے گھرانے دے نال، کہ کوئی انہاں دے نال لین دین نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی انہاں دے نال رشتے نہیں کرے گا، کوئی انہاں دے نال بول چال نہیں رکھے گا۔ اے ابو جہل نے فیصلہ کیتا، ایک تحریر لکھی، اس تحریر تے ساریاں دے سین کرے اور تحریر لے آ کے بیت اللہ کے دروازے تے لٹکا دی۔
کہ یہ سارا اتفاقی فیصلہ ہے، اسی سارے اس فیصلے کے متفق۔ 3 سال یہ بائیکاٹ چلے ہیں، 3 سال۔ شہر ابی طالب 2 پہاڑوں کے اندر ایک گھاٹی سی، نبی اپنے خاندان اپنے گھرانے کو لے کے ابو طالب سمیت اس گھاٹی کے اندر آ گئے۔ اور اندازہ کرو کہ نبی دیا بیٹیاں نے اور فاطمہ بھی بڑی چھوٹی ہے، لیکن ایک تکلیف دے دن فاطمہ نے بھی اپنے ابا جی دے نال اسی طرح کٹے نے جس طرح اما خدیجہ نے آمنہ کے نال نے اور انہاں دی بہناں نے کٹے نے۔ شاید ابی طالب دی گھاٹی دے واقعے نوں جے میں بیان کراں تفصیل دے نال وقت خطبے دا مک جائے گا، لیکن میں تانوں اشارہ دینا، میرا مقصد سیدہ بی بی فاطمہ دی سیرت دسنا ہے کہ شہر ابی طالب دی گھاٹی دے اندر کھان لئی شے کوئی نہیں سی ہوندی، پین لئی پانی نہیں سی ہوندا، تے 3 سال بیٹیاں نے میرے نبی دی بیٹیاں نے گزارا کیتا۔ سمردار بیٹیاں زینب، کلثوم، ام رقیہ سمجھدیاں سن کہ ساڈے ابا جی تے مشکلاں کس وجہ تو آندیاں نے کہ اللہ دے دین دی دعوت دین دی وجہ تو دشمنان اسلام تکلیفاں دے رہے نے، لیکن فاطمہ تے چھوٹی بچی سی، میں قربان سیدہ فاطمہ دی استقامت تے، میں قربان سیدہ فاطمہ دی عظمت تے، میں قربان سیدہ فاطمہ دے مقام تے، میں قربان سیدہ فاطمہ دی حیا تے، میں قربان سیدہ فاطمہ دے صبر تے۔ اللہ نے فاطمہ نو صبر ایسا دیتا سی کہ 3 سالاں دے اندر ایک مرتبہ بھی اس بچی فاطمہ دی زبان تے ناشکری دا کلمہ نہیں آندا۔ فاطمہ اپنی اماں دے نال، اپنے ابو تے اپنیاں بہناں دے نال شہر ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 3 سال گزار دیے۔ انہاں 3 سالاں دے اندر فاطمہ نے پتے بھی درختاں دے کھادے نے۔ انہاں 3 سالاں دے اندر بی بی فاطمہ نے چمڑے نوں بھگو کے چوس کے بھی وقت گزارے آئے۔ اس وقت دے اندر بی بی نے درختاں دیاں چھالاں چوس کے بھی وقت گزارے آئے۔ میرے دوستو، تنگیاں بچپن دے اندر ہی سیدہ بی بی فاطمہ تے آندیاں نے، لیکن فاطمہ نبی دی لختے جگر سی، فاطمہ میرے نبی دی نور نظر سی، فاطمہ میرے نبی دی بیٹی سی، فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا سی۔ بخاری دے اندر، مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، میں خطبے دے اندر بھی پڑھی، نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی دا فرمان
تے چھوٹیاں بچیاں جدو باپ دے نال انج وقت گزاردیاں نے نا تکی دے اندر، تے پھر اس باپ نو پوچھو کہ باپ نو انہاں بیٹیاں نال محبت کتنی ہوتی ہے کہ نبی فرما رہے فاطمہ تو فضا تم منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ نے بچپن دے اندر ہی ایسیاں تکلیفاں دیکھیاں نے، پھر بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے نبی بیت اللہ دے صحن دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تے ابو جہل بھی اپنی پارٹی دے نال بیٹھا مشورے کر رہا ہے کہ محمد دے گھرانے نو تکلیف کیویں دئیے۔ نبی سجدے دے اندر ابو جہل کہندا ہے عقبہ بن ابی معیط بدبخت نو کہندا ہے فلاں محلے دے اندر اونٹ ذبح ہویا ہے، اونٹ دی گندی اوجڑی چک کے لیا تے محمد دی کنڈ تے رکھ دے۔ او گیا ٹردا ہویا بدبخت عقبہ بن ابی معیط، جا کے اوجڑی گندی لیا کے نبی سجدے کے اندر نبی دے سر تے رکھ دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوے مسلمان ہوئے سن، لیکن ڈرتے سن، غریب سن نا ابو جہل نے ظلم تو یہ ہن گندی اوجڑی ہٹا بھی نہیں سکتے، پتہ ہے نہ بدبختاں نے مارنا ہے کی کرن، پریشان نے، دیکھتے نے ادھر ادھر کہ مینوں کوئی عمر جیسا جوان نظر آئے، میرے کوئی حمزہ جیسا پہلوان نظر آئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نو مکے دی گلی دے اندر 5 سال دی فاطمہ نظر آئی تے عبداللہ ابن مسعود کہندے نے بیٹی فاطمہ آج انہاں بدبختاں نے تواڈے ابو تے اونٹ دی گندی اوجڑی رکھ دتی ہے، تواڈے ابو سر سجدے دے اندر رکھ کے پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ میرے دوستو بیٹی فاطمہ نو پتہ چلیا دوڑدیاں یعنی سیدہ فاطمہ 5 سال دی بچی چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اونٹ دی گندی اوجڑی اپنے ابو تو کھچ دیے، اور جدو اونٹ دی اوجڑی تھلے گر دیے فاطمہ اپنے دوپٹے دے نال اپنے ابو دیاں زلفاں صاف کر دیے، فاطمہ اپنے ابو دا چہرہ صاف کر دیے۔ اس بیٹی دی محبت دا اندازہ کرو، اس بیٹی دی عظمت تے مرتبے دا اندازہ اس گل تو کر لو کہ اللہ دے نبی فاطمہ نو دیکھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ احترام دے اندر فاطمہ دا احترام، سیدہ بی بی فاطمہ دا احترام، انہاں دی عظمت دا اندازہ دیکھو۔ آج شاگرد اپنے استاد دے ادب دے اندر احترام دے اندر کھڑے ہوندے نے، مرید اپنے پیر دے احترام دے اندر کھڑے ہوندے نے، چھوٹے بڑے دے احترام دے اندر، بیٹے باپ دے احترام دے اندر کھڑے ہوندے نے۔ بلکہ میں اگلی گل سمجھاواں، سارے علماء محدثین دے احترام دے اندر، سارے محدثین فقہاء دے احترام دے اندر، سارے فقہاء تابعین دے احترام دے اندر، سارے تابعی صحابہ دے احترام دے اندر، سارے صحابہ سارے نبیاں دے احترام دے اندر، اور سارے نبی بیت المقدس
کھڑے نے، فاطمہ میں تیری عظمت تے قربان، فاطمہ میں تیری شان تے قربان، فاطمہ میں تیری عظمت تے قربان، جنہ دے احترام دے اندر اللہ نے معراج دی رات 1,24,000 نبیاں نو کھڑا کیتا۔ فاطمہ تیرے احترام دے اندر امام الانبیاء کھڑے ہوندے نے۔ اے سیدہ بی بی زہرا دا مقام تے سیدہ فاطمہ نے ان دی گدی اوجلی کھچی تے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے تے آسمان وال ویکھیا، میرے نبی نے ہاتھ پکڑے، بیٹی پر دعا نہیں کرنی، میری بیٹی پر دعا نہیں کرنی، دعا کر اللہ انہوں ہدایت عطا کر دے میں۔ سیدہ فاطمہ دا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ابو جہل بڑا خناس، بہت بڑا بدبخت سی، سیدہ فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے ہیں، بچپن دے چھوٹی بچی سی تے سیدہ فاطمہ روندیاں ہوندیاں گھر آندیاں نے، جویں بچے آندے نے آ کے اپنے ابو نوں دسدے نے فلاں نے مارے، سیدہ فاطمہ روندیاں آندیاں نے، میرے نبی پوچھدے نے بیٹی کی ہویا؟ فاطمہ کہدیاں نے ابو اج فلاں مکے دے سردار نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے آئے کہ ایہو دی بیٹی ہے جڑا لوگاں نوں بے دین بناندا ہے، جڑا اپنے وڈیاں دے دین تو ہٹاندا ہے، ان بیٹی دے چہرے تے تھپڑ لگیا۔ میرے نبی تڑپ گئے لیکن کر کچھ نہیں سکدے، ابو جہل سردار سی، ابو جہل مکے دا بدماش سی، ابو جہل مکے دا کن ٹوٹا سی۔ میرے نبی تڑپ کے کہندے نے بیٹی فاطمہ ابو سفیان دے کول جا۔ یہ حضرت امیر معاویہ دے والد نے ابو سفیان، یہ بھی مکے دے سردار سن، اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے۔ فرماتے نے میری بیٹی جا ابو سفیان دے کول، انہوں دس جا کے ابو سفیان نو جا کے دسیا نا جو کہ ابو جہل نے تھپڑ مارے، ابو سفیان کہندے نے چل میرے نال، کتھے؟ کہندے او بیٹھے چوک دے اندر۔ ابو سفیان سیدہ فاطمہ نو نال لے کے گئے، اور جدو قریب پہنچے نے ابو سفیان فاطمہ نو کہندے نے آج میں بھی بدماشی بھی کر دیاں گا، آج میں ایدے کرتوت بھی سیدھے کر دیاں گا۔ بیٹی اونج تھپڑ مار جویں اینے تیرے تھپڑ ماریا پھر سیدہ فاطمہ نے تھپڑ لیا بھی نہیں۔ کمینے بندے دی علامت ہوتی ہے، حضرت علی دا فرمان، کمینے دی علامت ہوتی ہے مارے تے ہاتھ چکدا ہے، مارے نال ٹکر لیندا ہے، کمینے دی علامت ہے۔ شیر دا بچہ ہوئے تے اپنے نال تکڑے نال ٹکر لے کے دیکھے، ابو سفیان کہتے ہیں ہم کھل کے دیکھے، تھپڑ مار کے فاطمہ واپس آئیاں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی کی ہوا، کی بنیا گئی سی تو؟ فرمایا چچا نے بدلہ لے کے دیتا ہے۔ اور دیکھو نبی نے دعا دیتی ابو سفیان نو، اور فتح مکے دے موقع تے نبی دی دعا دا ثمر سی کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے نے ربا آج میں محمد دی بیٹی نو ابو سفیان نے بدلہ لے کے دیتا ہے، میں محمد دا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ ابو سفیان دے اس عمل دی لاج رکھ لئی، ان نبی نے دعا دیتی، اللہ ابو سفیان دے اس عمل دی لاج رکھ لئی۔ پھر میرے دوستو جدو فتح مکہ ہوندا ہے، رمضان دا مہینہ سی،
جدو 9 ہجری دے اندر فتح مکہ 8 ہجری دے اندر فتح مکہ ہوندا ہے مہینہ رمضان دا سی اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے گا محمد اس نو امن دے دے گا۔ اور پھر یہ ہوئی ابو سفیان کا بیٹا سی نا امیر معاویہ جنہیں ادھی دنیا تے حکومت کیتی ہے اور نبی دے دین نو اللہ دے قرآن نو 64 لاکھ تے 65 ہزار مربع میل تے نافذ کر دیا۔ اللہ دے نبی دا کلیجہ ٹھنڈا کر دتا ابو سفیان دے خاندان۔ لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہ ابو سفیان انج دا سی او دا بیٹا معاویہ انج دا سی، لیکن اے اللہ دے قرآن کو پوچھو نبی دے فرمان کو پوچھ کے دیکھو کہ معاویہ نے بھی ادھی دنیا تے نبی کا دین نافذ کر کے نبی نو روزے رسول کے اندر کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا، اور معاویہ کے والد گرامی ابو سفیان نے بھی فاطمہ کا بدلہ لے کے تے اللہ کے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا، اور نبی نے فرمایا ربا ابو سفیان دے اس عمل دی لاج رکھنے تے رب تے سارے کو زیادہ لاج رکھنے والے رب نے پھر لاج رکھی تے سیدہ فاطمہ دا یہ بچپن ہے، بچپن بھی نرالا اور مثالی ہے، قربانیاں والا ہے۔ سیدہ فاطمہ دا بچپن بھی قربانیاں دے نال بے مثال ہے، فاطمہ دا لڑکپن بھی قربانیاں دے نال بے مثال ہے۔ ہجرت دا واقعہ تسی سنتے رہتے ہو، لیکن آج اس انداز دے اندر تصور کرو نبی بیٹی فاطمہ نو گھر چھوڑ کے جدو ہجرت کر دے ہون گے تے نبی نو بھی پتہ سی میری بیٹی تنہا ہوئے گی، زینب دا نکاح ہو چکیا سی، اور اسی طرح رقیہ بھی حضرت عثمان دے نال ہجرت کر چکیاں سن، لیکن ہجرت دے اندر بھی تصور کرو کہ فاطمہ نے تنہائی دے او دن بھی گزارے نے جدو نبی دے پیچھے ابو جہل تلاش کر رہا سی، اور نبی صدیق اکبر دے نال مدینے جا رہے سن۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے فاطمہ نبی دی بیٹی دی کہ ایک واری بھی روئی نہیں کہ نبی دے پیر دی زنجیر نہیں بڑی، بیٹیاں روندے ہیں، بیٹیاں روندیاں نے باپ دا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بیٹیاں دے آنسو باپ کو ویکھے نہیں جاتے، لیکن میں سیدہ فاطمہ کو جی حسنے نو سیدہ فاطمہ دے جگرے نو سلام کرتا کہ باوجود دے یقیناً انہوں کا دل روندا ہوئے گا کہ ماں سر تے نہیں اور باپ بھی چھوڑ کے اللہ دے حکم دے نال جا رہے ہیں، لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو چھوڑے سی انہوں کی قربانی بھی بہت بڑی ہے، لیکن وہ بیٹا سی نال ماں بھی موجود سی، لیکن فاطمہ کی قربانی کو بھی ذرا سمجھو کہ ماں بھی موجود کوئی نہیں، اور باپ مکے کے اندر جدو مکہ پورا نبی کا دشمن سی، ہر طرف دشمن موجود سن، نبی بیٹی نو مکے کے اندر چھوڑ کے اور مدینے پر ہجرت کر رہے سے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں بھی کوئی زہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ دا بچپن بھی قربانیاں دے نال نظر آتا ہے، ماں بھی کوئی نہیں، اور پھر میرے دوستو جدو سیدہ فاطمہ دا نکاح ہوتا ہے، انہیں نکاح دا مسئلہ بھی سمجھ لیا، حضرت علی نے نکاح دیتا نا میرے نبی نے سیدہ فاطمہ دا، پوچھے علی ابن ماجہ دے اندر روایت ہے، حدیث دیور کتابہ دے اندر بھی کہ تیرے کول فاطمہ کے حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غریب بندہ ساری زندگی جہاد دے اندر گزاری ہے تے میرے کول تے کوئی روپیہ پیسہ ہے،
مسئلہ جڑا میں حق مہر دا سمجھانا ہے وہ سمجھنا، نبی نے نکاح نہیں دیتا حق مہر تو بغیر۔ حق مہر کا اتنا اہم مسئلہ ہے، فرمایا نہیں اگلی تیرے کل زیرہ ہے نا جے پا کے تو میدان جہاد سے جانا ہے، یہ بازار بیچ کے آ کے فاطمہ کا حق مہر ادا کر۔ یہ مسئلہ سمجھ لو، میرے کہتے سی تے اللہ واسطے دیتی بیٹی کو کہتے موڑ لے واپس کر دے، جائز نہیں، یہ اس بچی کا حق ہوتا ہے حق مہر۔ نبی نے فرمایا تیرے گھر کوئی شے نہیں، زیرہ بیچ کے آ فاطمہ کا حق مہر دے۔ اور زیرہ 400 مسکال کی بکی سی مدینے دے بازار دے اندر۔ مسکال ایک سونے کا سکہ ہوتا سی، ہن جڑے کہتے لکھ دیو جی شرعی حق مہر، فاطمی حق مہر، تے فاطمی حق مہر کا اندازہ لگاؤ تے میں دیکھ رہا سی پڑھ رہا سی کم از کم 90 لاکھ روپے بنتے سونے کا اندازہ لگا لو کہ اس قیمت پہ پہنچے۔ ان کو کبھی کا لکھ دیو شرعی حق مہر۔ اور احناف کے نزدیک اگلا مسئلہ بھی سن لو، 10-15 دن پہلے چاندی کا ریٹ بہت بڑھ گیا، میں آگے بھی نکاح پڑھانا 20,000 کو تھوڑا حق مہر میں نہیں لکھتا کہ کم از کم 20,000 حق مہر ہونا چاہیے۔ اس تو تھوڑے دے امام اعظم ابو حنیفہ دا فتوی نکاح ہوندے کہ 5-5 ہزار کے نکاح نہیں ہوتا، گناہگار ہوگی۔ اس لیے یہ جدو بچے بچی کا نکاح کرو یہ مسائل پوچھ لیا کرو۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھایا تو کہتے جی دونوں گھر واسی نے تمہیں کی، وہ میں نے کہہ رہے جدو میں مسئلہ دسا کہتا سی دونوں گھر واسی تمہیں کی، میں کہ مینوں پوچھ لی مسئلہ دسنا میرا کام ہے، جے تسی دونوں گھر واسی ہو گند کھانتے تے مینوں کوئی حرج نہیں، میری ذمہ داری سی مسئلہ دسنا، میں دس دیتا ہے اگے تہاڈی مرضی۔ وہ بچہ بڑا سمجھدار سی دلا، وہ کہتا مولوی صاحب تسی صحیح کہہ رہے ہو، لکھو میں دیاں انہاں نوں چھڈو، تسی لکھو میں 20,000 دیاں۔ اس لیے یہ مسئلے پوچھنے چاہیے کہ چاندی ہن بڑھ گئی ہے، ہن کم از کم 38-40 ہزار روپے حق مہر مقرر کرنا ہے جدو نکاح کرنا ہے۔ اور یہ عیب نہیں کہ جی ہن اسی کیویں کہیے اسی بچی بیچ لیں کہ 40,000 روپے حق مہر، نہیں، یہ شریعت کا حکم۔ نبی نے کہا علی تیرے کو کچھ نہیں، جا فاطمہ کا حق مہر ادا کرنا ہے، زیرہ بیچ کیا یہ دینے نے فاطمہ نے۔ اور حضرت علی نے بھی بڑی خوشی دے نال دیتے نے زیرہ بیچی۔ تفصیلی واقعہ بڑا لمبا ہے، خریدی کہ نہیں؟ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بازار سے نبی کے سیٹھ عثمان نے زیرہ خریدی، اور حضرت علی غیرت مند سن، غیور سن۔ حضرت عثمان کو پتہ سی علی کوئی پیسے نہیں ہے، یہ حق مہر واسطے زیرہ بیچنا ہے تے جے میں پیسے انج دیتے انہیں نہیں لینے۔ حضرت عثمان نے زیرہ خریدی، 400 مسکال دیتے، چل پیسے لے جا حق مہر کے زیرہ ملے۔ علی کہتے کل ولیمے تے بھی آنا، کہتے آواں گا۔ اگلے دن حضرت عثمان نے زیرہ حضرت علی نو ولیمے تے گفٹ کر دی کہ علی دی غیرت نو بھی بچایا کہ علی غیرت مند نے ان پیسے میرے کولو نہیں لوے گا، زیرہ بھی نہیں، زیرہ واپس بھی کی بطور شادی کے تحفے دے کہ علی تو میدان جہاد کے اندر اے زیرہ پہن کے جہاد کرے گا، علی تلوار تیری چلے گی، اللہ کے دشمن تیری تلوار کو جہنم واصل ہو گے، علی جس طرح تلوار چلان کا ثواب میدان کے اندر تینوں ملے گا، میں مسلمان کو بھی ملے گا۔ شادی کے تحفے کے اندر زیرہ بھی دے دی کہ اے حق مہر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ کا مہر ادا کر، میں تیرا نکاح فاطمہ کے نال کر دیا گا۔ نکاح ہو گیا، خطبہ نبی نے خود پڑھیا۔ اور حضرت علی میں جس طرح دسیا ہے سارا وقت جہاد کے اندر گزارتے سے بڑی غربت سی۔ شادی تو بعد میں سیدہ فاطمہ کے بڑے بڑے امتحانات نے چکی چلا دیا نے۔ اللہ نے شادی کو 11 مہینے بعد ہی حسن جیسا بیٹا عطا کر دیتا۔ بچے نو سنبھالنا، چکی چلانا،
گھر دے کام کرنا، سس دی خدمت کرنا، سیدہ فاطمہ دے چہرے تے ذرہ بھی وٹ نہیں سی پیندا۔ اج تے اسی کہندے ہاں بچی ساڈی بڑے کام کردی ہے، تھک جاندی ہے سارا دن کام کر کے، انہاں دے گھر دے اندر تے کم بھی نہیں مکدے، لیکن ایک امام الانبیاء دی بیٹی ہے، اے نبیاں دے امام دی بیٹی ہے، اے خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار بیٹی ہے، اے جنتی جواناں دے سردار حسن حسین دی اما ہے، اے جناب علی المرتضی شیر خدا دی بیوی ہے، سارا دن کم کردیاں نے، گھوڑے نو دانا بھی پاندیاں نے، پانی دی مشک بھی بھر کے لے آندیاں نے، اور چکی دے اندر دانے بھی پیس دیاں نے، چھوٹے بچیاں نو بھی سنبھال دیاں نے، تے سس دی بھی خدمت کر دیاں نے، اور پھر اللہ دی بھی عبادت کر دیاں نے۔ رات کو عشاء پڑھ کے مصلے تے کھڑی ہوتی ہے فاطمہ، تے میرے دوستو ایک سورت پڑھی فاتحہ، بقرہ بھی پڑھ لیتی، آل عمران بھی پڑھ لئی، نساء بھی پڑھ لئی، تے مائدہ بھی پڑھ لئی، تے فجر دیاں اذاناں ہوندیاں نے، فاطمہ کہندیاں نے ربا سردیاں دیاں راتاں اتنی چھوٹیاں ہو چکیاں نے، فاطمہ دیاں 2 رکعتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ اے نبی دی بیٹی فاطمہ ہے، سارا دن کام بھی کرتی ہے تے رب دی عبادت بھی کرتی ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ سو جائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ سو جائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ سو جائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، کتنا عالی شان گھر، کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر نبی کا گھر۔ فاطمہ جس گھر میں اندر زندگی گزارے، اتنی نیک خاتون جنتی عورتاں کی سردار، وہ گھر کتنا عالی شان ہے، کتنا عالی شان گھر، کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر نبی کا گھر، علی کا گھر نبی کا گھر، کہ جس میں رب کے حکم سے، کہ جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا نزول ہے، نبی کی گود میں پلی وہ سو جائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، وہ دونوں ان کے نور ہیں، وہ دونوں ان کے نور ہیں، حضرت حسن حسین، وہ دونوں ان کے نور ہیں، حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنا پھول ہے، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنا پھول ہے، وہ سیدہ بطول ہے، وہ دختر رسول ہے، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ اتنی عظمت والی فاطمہ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کسی نے ترغیب دیتی علی کہ دوسری شادی بھی کرو، جوان ہو، اللہ نے جوانی دیتی ہے، حسن دیتا ہے، اور شادی کہنے نال کرنے کی ترغیب دیتی انہیں ابو جہل کی بیٹی دے نال۔ وہ مسلمان ہو گئی سی جبیلیہ، ابو جہل کی بیٹی کے نال شادی کرنے کی ترغیب دی، حضرت علی راضی ہو گئے، حلال سے دوسری شادی کرنا جائز ہے۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ چلیا
فاطمہ ناراض ہو گئی کہتے تم میں تمہاری زبان کو کہلوا کے مسئلہ سمجھانا ہے کہتے تم حضرت علی تو ناراض ہو کے گئی نے اپنے ابا جی دیکھا کہ علی دوسری شادی کر رہے تھے عورت کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھی ہے وہ سوکن کو برداشت نہیں کرتا چاہے نبی کی گھر والی ہوئے چاہے علی کی گھر والی ہو عورت ہی ہے نا یہ بہت نیک خواتین سن نبی کی گھر والیاں بھی تے علی کی گھر والی بہت نیک سن کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے اپنے ابا جی نے گھر آ گئی بخاری کی حدیث ہے حق الیقین کے اندر بھی ہے بخاری سین والے دی ہے حق الیقین شین والے ہیں دونوں کے اندر ہے روایت موجود ہے حوالہ غلط ہو گئے میں ذمہ دار ہوں کہنے کو ناراض ہو کے نہیں آتے اچھی بات کہنے کو اور جڑے کہتے ہیں فاطمہ ابو بکر تو ناراض ہوئی سی کہ فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا کہنے کو ناراض ہو کے بھی علی کو لیکن اسی کہنے ابو بکر بھی جنتی ہے علی بھی جنتی ہے دونوں جنتی ہیں ناراض ہوئیاں نے فاطمہ اپنے ابا جی کے گھر آ گئی بیٹی کی نہیں آئی 10 سال گل کے علی ایک چاہتے تھے آپ نے فرمایا حوصلہ رکھ تینوں نہیں سی آنا چاہیے تو پیغام بھیجتی تینوں نہیں سی آنا چاہیے آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور حضرت علی کو بٹھایا سمجھایا کہ دیکھ علی حلال کمنوں میں حرام نہیں کر سکتا یہ بخاری کے الفاظ ہیں حلال نو میں حرام تیرے واسطے 4 شادیاں حلال رب نے کیتیاں میں حرام نہیں کر سکتا لیکن جڑا میں حدیث کا ٹکڑا پڑھے آپ نے فرمایا فاطمہ تو عزت کی تھی فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے کہ جدوں ایدے تے سوکن آئے گی نا کہ فاطمہ نو تکلیف ہوئے اور سوکنا دی عادت ہوتی ہے کہ جدوں یہ آپس چ گلاں کردیاں نے نا سخت لاگت بازی دے نال ایک دوسرے دے خلاف بولدیاں نے تے پچھلیاں نو گالاں کردیاں تیرے پچھلے دے دے تیرے پچھلے دے فرمایا جو فاطمہ کی سوکل فاطمہ کو پچھلیاں دا تانا دے گی نا تو گل میرے تک آئے تے میں نہیں چاہتا کہ میری امت دی کسی خاتون دا ایمان برباد ہو گئے فاطمہ کی سوکل ہوئے گی تے مسلمان لیکن اگر انہاں کی طرف کلامی ہو گئی انہیں فاطمہ دے پچھلیاں تو برا کہہ دیتا تے انہیں میرے برا کہہ دیتا علی جدوں تک فاطمہ موجود ہے تو دوسری شادی نہ کری حضرت علی مان گئے جدوں تک سیدہ فاطمہ موجود رہیاں میرے پیر علی نے دوسری شادی نہیں کی میرے پیر علی نے دوسری شادی نہیں کی تھی تے سیدہ فاطمہ کی ناراضگی بھی ہوئی پھر ناراضگی بھی ہو گئی اسی طرح حضرت ابو بکر نے نال بھی جا کے جو پوچھا مسئلہ سمجھایا تے سیدہ فاطمہ ہونا تو بھی راضی ہو گئی میرے دوستو حضرت سیدہ فاطمہ کی ساری زندگی امتحانات دے اندر مشکلات دے اندر قبیلہ بنو سلیم کا ایک بابا بڑھا بابا مسلمان ہوا مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھان کے بعد پوچھا آوی یہ نواں مسلمان ہوا ہے غریب بندہ ہے پورے قبیلے دے اندر سب کو مارا ہے بھی بابا ہے کما بھی نہیں سکتا کون یہ نال تعاون کرے گا یہ نبی نے فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ انصار قبیلے دے سردار سن یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبیوں میری اونٹنی بار بنی ہوئی ہے میری سواری ہے میں اونٹنی اس بابے کو دینا اللہ کے نبی چاہتے سن میری روٹی کا کوئی انتظام کرے کوئی کھانا کھلائے انہوں یہ بیچارہ وہ اتنا سفر کر کے آیا ہے مسافر ہے بھوک لگی ہوئے لیکن اونٹنی دے دی تھی انہوں نے اور آپ نے فرمایا کسی نے کوئی اور شے دے دی تھی کسی نے سوٹ دے دیتا کسی نے بابے واسطے عصا لاٹھی دے دی تھی لیکن جو نبی چاہتے سن وہ کام اجے تک نہیں سی ہوا آپ نے فرمایا سلمان حضرت سلمان فارسی نبی کے خادم سن نبی کے گھر کی خدمت بھی کرتے سن جو سامان لیا کے دینا دیتے سن
سارا دن شام کو بی بی فاطمہ کے گھر کی خدمت کرتے سن. آپ نے فرمایا سلمان جاؤ پتہ کرو میرے گھراں دے اندر کوئی شے کھان واسطے ہے کہ نہیں. سارے گھراں دے اندر گئے، ازواج دے کول کوئی شے نہیں ملی. سیدنا سلمان پہنچے نے بی بی فاطمہ کے دروازے پر. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مسافر نوا مسلمان ہو جائے، نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کھانے کا انتظام کر. میں کھانا لین لے نکلیا، میں ازواج مطہرات دے حجریاں کے پوچھیا کھانا نہیں ملیا. فاطمہ میں تواڈے دروازے تے آیا. فاطمہ کہندیاں نے کھان لئی تے میرے گھر دے اندر بھی شے کوئی نہیں، لیکن میں تینوں خالی جان نہیں دینا. نبی دا گھرانہ سخیاں دا گھرانہ ہے، نبی دا گھرانہ عظیمتاں والیاں دا گھرانہ ہے. فاطمہ کہندیاں نے میری چادر لے جا. وہ نکر تے نا یہودی شمون دی دکان ہے، انہیں دانے رکھے نے. اب میری چادر کو کہیں کہ آمنہ دے لال دے بیٹی کی چادر ہے، یہ چادر گروی رکھ لے دانے دے. دانے لے گیا سلمان میں پیس کے روٹی پکا کے تانوں دیاں گی، تسی جا کے مسجد کے اندر روٹی کھلا. اور شمون یہودی کی دکان تے گئے سلمان فارسی، جا کے دسیا کہ آمنہ دے لال دی بیٹی دی چادر رکھ لے، کچھ دانے دے. تو کیوں دانے لے آنا ہے کی گل ہے؟ انہیں پوچھا. کہ سلمان فارسی کہتے ہیں اج بنو سلیم قبیلے دا ایک بڑا بابا مسلمان ہے، وہ دے کھانے دا انتظام کر. شمول یہودی کہتا ہے میں تورات بھی پڑھدا، تورات میری کتاب موسیٰ تے اتری پڑھدا میں. لیکن سلمان اج جیڑی گل تو کیتی ہے کہ محمد کی بیٹی نے اپنی چادر گروی رکھوا کے نوے مسلمان نے کھانے کا انتظام کرنا ہے. یہ ساڈیاں کتاباں دے اندر موجود ہے. تورات دے اندر میں پڑھیا آخری نبی دا گھرانہ سخیاں دا گھرانہ ہوئے گا. سلمان کے چادر بھی لے جا، دانے بھی لے جا، تے میں تیرے کو پیسے بھی نہیں لے. یہ تو اگلا مسئلہ بھی میں تمہیں سمجھانا. نبی دا گھرانہ سخیاں دا گھرانہ، نبی دا گھرانہ سخیاں دا گھرانہ ہے. جے فاطمہ مسافر نوے مسلمان کو کھانا کھلان واسطے چادر گروی رکھوا سکتی ہے، اور چند کھجوراں دے باغ واسطے غیر محرم مرداں دے کول صدیق اکبر کو لا سکتی ہے. جڑے کہتے ہیں فضل کھا کے بی بی دا حق کھا کے قسم کر کے میرا ایمان ہے کل 3 رمضان المبارک سیدہ بی بی فاطمہ دا یوم وفات ہے، بی بی دی حیا کو بھی سلام ہے. میرا ایمان ہے فاطمہ زہرا کے سر تو چادر اترے تے آسمان دا سورج بھی شرما جاتا ہے اور سورج بھی چھپ جاتا ہے. نبی کی بیٹی ہوئے، امام الانبیاء کی بیٹی ہوئے، اور غیر مردہ کے سامنے جا کے کھجوراں دا باغ منگے کہ کسے مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتا. یہ ہو نہیں سکتا. سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر رکھوائی. ایک سخیاں کا گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کا خزانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کا خزانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے. اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بھی بڑی ہے. وہ اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بھی بڑی ہے. تو
نے اے باغ فتح تے پریشان نے، لیکن دیکھو جنت تے زہرا دے قدماں دے اندر ہے، جنت تے نبی دی بیٹی دے قدماں دے اندر ہے۔ تم لوگ ادھر باغ فتح پر ہو پریشان، پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں کھڑی ہے، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس۔ حدیث کے جدو نبی دے گھرانے دی عورتاں جنت جا رہی ہیں ہون گیا نا، ایک پاسے فرشتیاں دی لین، ایک پاسے نبیاں دی لین، دونوں معصوم، دونوں گناہاں تو پاک نبی بھی تے فرشتے بھی۔ تے اللہ فرمائے گا یا معاشر الانبیاء، او نبیوں دی جماعت، فرشتوں دی جماعت، تسی اپنیاں نظراں نیویاں کر لو، میرے محمد کے گھرانے والے گزر رہے۔ دسو جدو فاطمہ گزرے تے نبی بھی فرشتے بھی نگاہاں نیویاں کر لیں، او فاطمہ باغ لین واسطے کدے غیر مردہ دے کول آ سکتی نہیں آ سکتی۔ زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، نظروں کو جھکائے مخلوق بھی کھڑی ہے، نظروں کو جھکائے مخلوق بھی کھڑی ہے۔ 3 رمضان سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، تو جدو سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، ہن ایک بندہ کہنے لگا جی وہ جی علی نے دسیا ہی نہیں سی ابو بکر، خلیفہ حضرت ابو بکر سن 11 ہجری سی، صدیق اکبر خلیفہ رسول نے، سیدہ بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا۔ میں کیا دسیا انہوں جاتا ہے جنہوں اطلاع نہ ہوئے۔ سیدہ فاطمہ دی بیماری دے اندر خدمت اسما بنت امیس کر رہی سن، سیدہ بی بی فاطمہ نو غسل اسما بنت امیس نے دیتا ہے۔ اسما بنت امیس کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی زوجہ نے، ابو بکر صدیق دی بیوی نے۔ ہن جہے گھر والے نو پہلے پتہ ہوگی فوتگی ہو گئی ہے تے انہاں نو پتہ، انہاں نو پتہ لگ گیا، دسن دی لوڑ نہیں، تے تیسرا بندہ اٹھ کے کہے تینوں تے دسیا ہی نہیں انہوں نے فوتگی دا، تو کون ہونا ہے کہنے والا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ دی گھر والی کے بی بی فاطمہ نو غسل دے رہی ہے، اور بی بی فاطمہ نے کیا اسما مینوں کفن دین تو بعد میری چرپائی تے نا حبشے دیاں عورتاں، اب تسی دیکھیا ہوگا مدینے دے اندر جنازے جاتے نے، چرپائی دے اوپر چادر ایک پائی ہوتی ہے، ایک کوس بنی ہوتی ہے، تے سیدہ بی بی فاطمہ نے کہا انج کھجور دیاں شاخاں دے نال انج ٹہنیاں لا کے نا چادر پا دینی ہے کہ فاطمہ دے کفن تے بھی غیر مرد دی نظر نہ پوے۔ اے فاطمہ اتنی حیادار خاتون سی، سیدہ فاطمہ نے اے وصیت کی سی۔ اس طرح جنازہ تیار ہویا، جدو جنازگاہ کے اندر آیا صفا بن گئیاں نے، تے سیدنا صدیق اکبر امام سن مسجد نبوی دے، یہ بھی کھڑے نے کہ علی پڑھان کے جنازہ اپنی بیوی دا، حسنین دی اماں دا، نبی دی بیٹی دا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تسی ساڈے امام ہو، فرض عین نمازاں دے اندر فرض کفایہ جنازے دی امامت بھی ابو بکر تسی کرو گے۔ کنے پڑھایا جنازہ؟ حضرت ابو بکر نے۔ 3 رمضان کل سیدہ دا یوم وفات ہے، ہن دسو کہ علی کو پتہ نہیں سی کہ سیدہ ناراض ہے؟ پتہ سی کہ نہیں؟ کہ پتہ سی کہ پھر کیوں پڑھوایا؟ یہ مطلب ہے علی بھی جانتے سن کہ سیدہ ابو بکر تو ناراض نہیں۔ حسنین بھی جوان ہو چکے سن، حسنین کو نہیں سی پتہ ساری اماں یہ کو ناراض سی، اسی یہ کو جنازہ کیوں پڑھوائی، لیکن حسنین کو بھی پتہ سی کہ جناب ساری اماں انہاں کو ناراض نہیں سی۔ آج علی اور حسن و حسین کا نام لے کے کوئی بی بی فاطمہ زہرا نے الزام لگائے کہ ابو بکر تو ناراض سن، میں اس الزام کا دفاع کروں گا۔ میرا ایمان ہے جس طرح ابو بکر جنتی نے
فاطمہ دی حیات یہ ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ حضرت سیدہ زہرا نے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تفسیر دے اندر کہ حیا کا تاج زہرا، ہر مسلمان خاتون کی حیا کا تاج سیدہ بی بی زہرا ہے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ اور روزہ میرا لیے کوئی نہیں ٹھنڈ نہیں ہے، روزہ تنگ بھی نہیں کرتا، تسی اچھی تو گے انشاءاللہ جنت البقیع کے اندر سیدہ بی بی آرام فرما رہی نے۔ میرا اے سلام تواڈی اے آواز اج رب دے فرشتے بی بی زہرا تک پہنچان گے۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا۔ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا۔ تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، شوہر کون ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی دا ساڈے نال پیار ہے، ساڈا علی دے نال پیار ہے۔ بغض کہندے نے نفرت نو، کہندے سنی علی نو نہیں مانتے، اسی علی نو بھی مانتے ہیں، علی دی اولاد نو بھی مانتے ہیں۔ تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ اس مریض دا کوئی علاج نہیں، وہ دا علاج جہنم دا بستر ہے۔ تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ وفا کے پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔